میری ماں روزانہ نہ جانے رات کے 12 بجے اٹھ کر کہاں جاتی تھی۔ میں اکثر آدھی رات کو اٹھتی تو اپنی ماں کو غائب پاتی۔ کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے مجھے بہت تجسس ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ماں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی میری ماں رات کے 12 بجے گھر سے باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے میں نے بھی اپنی چادر اوڑھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ہمارے علاقے کی مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح چل رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے گڑھا پر ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ بھلا میری ماں اس خالی گھر میں کیا لینے آئی تھی۔ پھر میں نے بھی تھوڑی دیر بعد اس مکان میں داخل ہوتی۔ مکان اتنا ہی بوسیدہ اور پرانا تھا کہ کسی کمرے کی چھت بھی گری ہوئی تھی، لیکن 6 کمرے ایک ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ مکان کی حالت انتہائی خوفناک ہو رہی تھی۔ کوئی بھی انسان بھلے کتنے بھی بڑے دل کا کیوں نہ ہو تا اس خالی مکان میں رات کے 12 بجے کے بعد تو ہرگز نہ جانا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، سارے ہی کمروں میں جھانک جھانک کر دیکھا۔ حالانکہ خوف سے میری بری حالت تھی، لیکن پھر بھی میرا تجسس مجھے سکون نہ لینے دے رہا تھا۔ لیکن مجھے اپنی ماں کہیں نہ ملی تھی۔ میں حیران تھی داخل ہو کر کیسے غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں انتظار کر رہی تھی، مایوسی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرا نام دیبا ہے، تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ 5 بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کا صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ گھر بھی ہمیں ابا کے سیٹ کی وجہ سے ملا تھا۔ ایک بڑے بنگلے میں مالی کا کام کرتے تھے، اور اچانک وہاں پر پودوں میں کام کرتے ہوئے ان کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، جو بے ہوش ہو کر وہاں پتہ نہیں کتنے دن تک پڑے رہے تھے۔ کافی دیر بعد اس کے بنگلے کی چوکی دار نے نظر پائی تھی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ سانپ کا زہر مبلغ کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ابا مر گیا۔ میری ماں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ اپنے سر میں خاک ڈالتی تھی۔ پھر ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن پھر اس سیٹ نے جب دیکھا کہ اس کے گھر میں میرے ابا کی موت ہوئی تو اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا گھر خرید کر دیا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں بیوہ عورت کا 5 بچوں کے ساتھ جتنا کسی دشوار زندگی سے کرنا تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ اس سے نے اتنی مہربانی کہ ہمیں یہ گھر خرید کر دیا۔ اب ہم روکھی سوکھی کھا کر اس گھر میں گزارا کر لیا کرتے تھے، ورنہ اگر ہم کرائے کے گھر میں رہتے تو ہو سکتا تھا سڑکوں پر سونا پڑے۔ جب ابا فوت ہوئے تو میں فقط 8 سال کی تھی، لیکن اب 10 سال ہو گئے تھے، اس لیے اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ جب چھوٹی بہن بھائی بھی بڑے ہو رہے تھے، اماں ہماری کالونی میں بنگلوں میں بڑے بڑے بنگلوں میں کام کیا کرتی تھی۔ وہاں گھر میں کام نہ کرتی تھی، بالکل کسی گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی تو کسی گھر کا کھانا بناتی، کسی کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ وہاں پر رہنے والی بیگم اماں کو اکثر اپنے اترین کے کپڑے تھما دیتی تھی، وہ پھر ہمیں بہن بھائیوں کے کام آ جاتے تھے۔ کبھی کوئی بنگلے کی بیگم صاحبہ اماں کو بچا ہوا کھانا دیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا گزارا ایسے چل رہا تھا۔ ابھی کہیں ہم اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسے کھانے پینے کا انتظار ضرور کیا ہوگا۔ اب میں بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی۔ اماں کو یوں محنت کرتے ہوئے دیکھتے میرا دل بہت دکھتا تھا۔ اکثر اماں سے ضد کرتی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جا کر تمہارے کام میں ہاتھ بٹاؤں گی، لیکن اماں منع کر دیتی تھی اور کہا تم گھر پر ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا کرو۔ میں اگر یہ غریب گھرانے سے تھی، لیکن اللہ نے خوبصورتی مجھے دی تھی۔ جب بھی میں نوٹ کرتی کہ اکثر محلے میں رہنے والی لڑکیاں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، وہ مجھے سے دوستی کرنے میں دیر نہ کرتی، اور پھر کہیں تم بھی ہمارے گھر آیا۔ اماں نے مجھے کسی لڑکی سے دوستی کرنے سے سخت منع کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم امیر لوگوں سے دوستیاں پا لوگی تو پھر انہی کی طرح بننا پڑے گا۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ جتنے چادر ہو اتنے پاؤں پھیلایا کرنا ضروری ہے۔ کسی کے زیادہ آنے جانے یہاں سے بہت دور ایک سرکاری اسکول تھا جس میں نے میٹرک تک پڑھ لیا تھا۔
تو مجھ سے چھوٹی بہن بھائیوں کی سرکاری اسکول میں جاتے تھے، وہاں پر کتابیں، یونیفارم اور کاپیاں فری ملا کرتی تھی، اس وجہ سے میں نے وہاں پر پڑھائی۔ جب اماں روزانہ اٹھ کر رات سے 12 بجے کے بعد نہ جانے کہاں جایا کرتی تھی، اور جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو اسی خالی گھر میں جاتی تھی جہاں پر دن میں بھی لوگ نہ جاتے تھے۔ اصل جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پر اکثر ہندوؤں کے پرانے گھر تھے جن توڑ کر لوگوں نے اپنے گھر بنانے تھے۔ اس علاقے پر پرانے اور بوڑھے لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے جب اس علاقے میں گھروں کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اکثر ہی گھروں کے زیر زمین سے کھدائی کے وقت اچھی خاصی تعداد میں سونا آمد ہوا تھا۔ یوں جن کے زمین کی تہ سے سونا نکلتا تھا آج کروڑوں میں کھیل رہے تھے، لیکن یہ ٹوٹا ہوا کھنڈر سا آج سے نہ تھا۔ پچھلے 30-35 سالوں سے یہ ایسے ہی اس کی حالت میں موجود تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر کی طرف اگر کوئی بھی جانے لگے تو کسی کو تو اس کی نہ کوئی نقصان ہوتا۔ کسی کا کہنا تھا کہ اس گھر میں رہنے والے آہستے کسی کو بھی اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ من گھڑ باتیں تھی یا حقیقت تھی، میں نے اماں کو وہاں جاتے دیکھ لیا تھا، اور اب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اماں کو سختی سے منع کروں گی۔ آج تک اماں نے یہ بات نہ سوچی تھی کہ میں بھی اس سیب زہر کا گھر میں جا کر حقیقت کروں گا۔ پھر آج یہ کسی کے کہنے پر یہ سب کہہ رہی تھی۔ دوسرے دن میں اماں پر میں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں انہیں سے گھر میں جاتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، اس لیے باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگی کہ اماں میں رات کو اٹھی تھی پانی پینے کے لیے تو اپنے بستر پر نہ تھی؟ اماں معصومیت حیرت سے مجھے کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں بستر پر ہی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں باتھ روم میں چلی گئی ہوں، ویسے ہی رات کو میری طبیعت صحیح نہ تھی، اس وجہ سے میں بھی چین رہتی ہوں۔ مجھے اماں کے اس جھوٹ پر غصہ آیا تھا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہی تھی۔ روزانہ چھوٹی بہن بھائیوں کو اسکول تیار کر کے میں بھیجا کرتی تھی، اسی لیے صبح سویرے ہی میں اٹھ جایا کرتی تھی۔ آج میں نے ان کا پیچھا کیا تھا، نہ جانے اس کھنڈر سے گھر میں جا کر کہاں غائب ہو گئی تھی، لیکن دل میں سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے صبح میں اس سے بات کروں گی۔ آخر اماں روزانہ وہاں کیوں جاتی ہے؟ دوسرے دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے آج کام سے چھٹی لے لی تھی۔ چھوٹی بہن بھائیوں کو اسکول بھیج کر اور اماں کے گھر کو اکیلی تھی، ان میں جلدی صفائی اور پھر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اماں تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تجھے پوچھنے کی ضرورت ہے تو پوچھ لو۔ پھر میں نے دل مضبوط کر کے اماں سے کہا کہ اماں، میں جان چکی ہوں کہ تم روزانہ رات کے 12 بجے کے بعد کہاں جاتی ہے، اب مجھے سچ بتا دے کہ آخر تم وہاں روزانہ کیوں جاتی ہے، اور اگر تجھے کچھ ہو گیا تو پھر ہم سارے بہن بھائیوں کو کون دیکھے گا؟ آخر تم اتنا خطرہ مول لے کر کہاں جاتی ہو؟ میں نے 3-4 سوال اماں سے پوچھ لیے تھے۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں تم بہن بھائیوں کے لیے ہی وہاں جاتی ہوں۔ اماں کے اس لمحے ہوتی بات پر میں حیران تھی کہ پھر کہنے لگی کہ اچھا، ہماری حاضر وہ کیا ہے؟ پھر اماں تارے کی سے مجھے کہنے لگی کہ جس گھر میں کام کرتی ہوں اس گھر کے بیگم صاحب اپنے شوہر کے کہتے ہوئے ہندو کے اس پرانے گھر میں ایک تہ خانے میں جس میں ڈھیروں خزانہ چھپایا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس تہ خانے میں جائے کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بیگم صاحب کی ماں نے ان کو بتائی تھی کہ وہ خزانہ ایسا ہے کہ راتوں رات انسان کو قسمت بدل جائے، لیکن کوشش خوش نصیبی ہوگا جو اس خزانے کو حاصل کر پائے گا۔ لیکن بیگم صاحب کی پوری رات سن چکی تھی۔ مجھے معلوم کہ ہمارے حالات ایسے نہیں کہ اپنی زندگی بدل سکے کو
کل تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سارے بہن بھائیوں کی شادی بھی کرنی چاہتی۔ آخر کب تک ہم ایک کمرے کے مکان میں رہتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ بس یہی سوچ کر میں سب کو جانے کی بات اس خزانے کی تلاش میں لیکن میں تہ خانے میں جاتی ہوں تو لیکن اچانک ہی کیا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ یوں میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتی ہوں۔ اتنے دن ہو گئے مجھے کوشش کرتے ہوئے لیکن آج تک میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر تو مجھے حیران ہو رہی تھی کہ پھر میں کہنے لگی کہ اماں تو اب بڑی عمر کی ہو چکی ہے، ایسی باتیں کر رہی ہے، مجھے تو یہ سب جھوٹ لگتا رہا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں، یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ پھر لیکن آج تک میں نے اس کو کچھ نہ کہے۔ جب اپنے بچوں کی زندگی بدلنے خیال آیا تو خزانے کی تعلق کی لگ گئی۔ ہماری زندگی بھی بدل جاتی۔ اماں کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی، سچ کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک حقیقی فیصلہ کیا اور اماں کو کہنے لگی کہ اماں اب تم نہیں جائے گی اس گھر میں، بالکل اس خزانے کو میں حاصل کروں گی۔ اماں میری بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں تجھے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ مجھے بوڑھی جان کر اگر کچھ نقصان ہو گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن تو جوان ہے، ابھی مجھے تیری شادی کرانی ہے، اس لیے میں تجھے ہرگز نہ خطرہ مول نہیں لینے دوں گی۔ پر میں نے اماں کی بات نہ مانی۔ ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ اس علاقے میں کتنے ہی لوگ تھے جن کی زمینوں سے خزانہ نکلا تھا۔ ہو سکے کہ اس کھنڈر کے گھر میں رہنے والے کوئی جان ہو جائے اپنی خزانے کی حفاظت میں وہاں پر موجود ہے۔ میں ساری باتیں سوچ رہی تھی لیکن میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا، میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ دوسری رات کو اماں جیسے ہی باہر نکلنے لگی میں نے اماں کو آواز دے کر روک لیا تھا، پیچھے مڑی اور حیرت سے مجھے کہنے لگی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ پھر بھی تم باز نہیں آ رہی۔ اماں جو چادر اوڑھ کے کھڑی تھی، میں نے ان سے چادر لے لی اور کہنے لگی اماں اب تم گھر پر رہے گی، میں وہاں جاؤں گی تو فکر نہ کرنا، مجھے اپنی کامیابی پر یقین ہے۔ سنسان گلیوں میں چلی ہوئی مجھے ذرا بھی ڈر نہ لگ رہا تھا کیونکہ بس میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس خزانے کو حاصل کر کے اماں کے سارے سپنے پورے کروں گی۔ اگر کوئی بھی انسان ہم ماں بیٹے کے یہ باتیں سن لیتا تو شاید ہمیں پاگل سمجھتا۔ میں اس 6 کمروں والے کھنڈر سے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ سارے ہی کمرے عجیب سے نظر آ رہے تھے، جیسے ہی پرانے وقتوں کی یہ بادشاہ بنا کرتے تھے۔ ایک بڑا سا آمدہ تھا اور پوری گھر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، شکار تھا میں ان کمرے میں جھانک کر نہ دیکھتی اس کیونکہ پتہ نہیں کہ مجھے اس گھر میں عجیب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو چونک گئی کیونکہ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ یہی کھانا تھا۔ اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی چادر سنبھال کر دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے خوب اندھیرا تھا، یہاں کے اکثر پیشابین سے ہوئے تھے کیونکہ اگر میں ٹارچ ساتھ لے جاتی تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اب میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی نیچے تہ خانے سے دروازہ زور سے بجنے لگا، آواز آئی جیسے ہی کسی نے کھول کر بند کیا ہو۔ میں اچھی ہی بڑی تھی، بہادرین بن کر یہاں تک تو گئی تھی لیکن اب میرے اور شان خطرہ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے اوپر جانے کی کوئی سیڑھیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی ایک روشنی نکلی، جیسے نیچے 3 کمرے ہوئے تھے، پھر میں تیز روشنی چمکی اور اچانک وہیں پر روشن ہو گیا۔ اب میں پوری روشنی سے گنگ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے تمہارے خالی میں بنگلے میں تینوں کے کمروں کو تھے۔ اب مجھے
तहखाने में साफ दिखाई दे रहा था। मैं खौफ से घबरा गई और मेरी टांगें कांपने लगी। उस कदर कांप रही थी कि मैं सीढ़ियों की तरह भी न जा पा रही थी, क्योंकि अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी। अचानक ही सफ़ेद धुआं सा उभरा और मेरी आंखों के सामने का सारा मंजर और धुआं लाहू हो गया। अब मैं इस धुएं में खड़ी चारों तरफ देख रही थी कि कहीं तो मुझे कोई रास्ता नजर आए, क्योंकि मैं यहाँ से भाग जाऊं। फिर वो धुआं मेरी मुंह में और नाक में घुसने लगा। मुझे खांसी होने लगी। मैं खांसी खांस कर नीचे बैठ गई थी। इससे पहले कि मैं नीचे गिर रही हूँ, होश हो रहा था। अचानक ही एक सफ़ेद हाथ ऊपर और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं एकदम के सीने से टकराई थी और फिर खौफ के मारे बुत बन गई थी। वो खूबसूरत शहजादे की मंजर नजर आने लगा। नौजवान था, उसने सफ़ेद कपड़े पहने रखे थे और कंधे के ऊपर एक चादर भी ओढ़ी हुई थी। अपने काली आंखों से मुझे गौर से देखने रहा था। कहने लगा कि आखिर तुम भी इस खजाने की तलाश में बाकी इंसानों की तरह लालची हो गई हो। उससे कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं यहाँ आ गई। खुदा के लिए मुझे बाहर जाने दीजिए। अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपना घर जा सकती हो, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। नौजवान मुझसे कहने लगा। मैं इसकी बात सुनकर उससे कहने लगी कि मैं आपको हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाने दो। इस खाने में जो भी खजाना दफन है, इस ज़रूरी है इंसान हासिल कर सकता है जो हम जिन रोज़ानों की मदद कर सकते हैं। पिछले 35 सालों से जिस जमीयत से मैं गिरफ्तार हूँ और इस खजाने की वजह से हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई थी, वरना मैं तो समझ रही थी कि ये हमेशा के लिए मुझे इस तहखाने में कैद कर देगी। फिर उस रोशनी की मदद से वहीं मैं पता खाली खाने सीढ़ियाँ चढ़ रही और ऊपर आ गई थी। 3 जज गए थे। अब मैं घर की तरफ जा रही थी। घर के पीछे ही मेरी हालत बुरी हो रही थी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। फिर मेरी शक्ल देखकर कहने लगी कि क्या हुआ, तुझे कुछ पता चला खजाने के बारे में? मैं कहने लगी खजाने का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया है कि उस वीरान घर में वाक़ई आस्था है। अम्मा मेरी बात सुनकर हैरान ज़ोर हो गई। फिर कहने लगी कि क्या तुझे कोई जनाब वगैरह नज़र आए हैं वहाँ? मैंने कहा अम्मा, हाँ अम्मा, एक दिन ज़्यादा मेरे सामने आ गया था। उसने मुझे इस वादे पर इस तहखाने से बाहर निकलने दिया। मैं कल वापस आकर उसकी कहानी सुनूंगी। अम्मा मेरी बात सुनकर शदीद परेशान हो गई और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है तुझे वहाँ जाने की। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो मैंने अम्मा को कहा कि अब मैं उससे वादा कर के आई हूँ कि अगर मैं वहाँ ना गई तो ऐसा ना होगा कि वहाँ आकर जाए मुझे लेने के लिए, और फिर क्या पता वो कोई खजाने का ऐसा जरिया बन जाए जिससे हमें वो खजाना मिल जाए। अम्मा मेरी बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन दिल में सोच रही थी कि ज़रूरी वहाँ जाऊँगी। मेरा दिमाग उसी वीरान घर में मौजूद जनायत के बारे में उठा हुआ था। बस अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ जाकर उस खजाने के बारे में मालूम हासिल करना चाहती थी। शाम को अम्मा घर आ गई थी। सारे बहन भाई खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन मुझे मालूम था कि अम्मा मेरी वजह से परेशान थी, इस वजह से सो नहीं सकी। रात के 12 बजे फ़ौरन ही चादर ओढ़कर वहाँ जाने का फैसला कर लिया था। मैंने मेरी ज़रूरी देखकर मुझे जाने से न रोका। मेरी कदम दोपहर से घर की तरफ उठ रहे थे। फिर मैंने तहखाना खोला और सीढ़ियाँ उतर के उसके तहखाने में आ गई। अभी मैं वहाँ खड़ी हुई थी कि अचानक मेरे कानों में से जिन
زاد کی آواز آئی جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی تم اپنے وعدے کے بہت پابند نکلی، ویسے ہی اگر تم نہ آتی تو میں تمہارے سامنے آ جاتا۔ میں اس اندھیرے میں چھپ چاپ کھڑی تھی، اچانک ہی چاروں طرف روشنائی ہو گئی اور دن کا زیادہ سامنا آ گیا۔ یقیناً میں نے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ جن بہت خوفناک اور ڈراونے ہوتے ہیں۔ جن نے کہا اب یہ میری کہانی دھیان سے سننا۔ آج سے بہت سالوں پہلے یہ گھر ایک حویلی ہوا کرتا تھا، اس میں ایک ہندو خاندان رہتا تھا۔ پھر اچانک ہی آزادی کا شور اور اس گھر میں رہنے والے ہندو نہایت پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس تہہ خانے کے نیچے ایک مندر بنوایا تھا، پوجا کیا کرتے تھے کیونکہ ہم ہی شروع میں اس گھر میں رہتے آئے تھے۔ تم نے بھی یہاں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور ہمارے بارے میں وہ ہندو خاندان جانتا تھا، لیکن جیسے ہی حالت خراب ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ جس طرح وہ مندر میں پوجا پاٹ کرتے تھے اسی طرح ہم نے بھی اسی مندر میں بیسار کیا ہوا تھا۔ اس گھر کے بارے میں ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں پر مسلمان خاندان واستو میں گھر کا تعلیمات تھے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو ہندو خاندان نہایت پریشان نظر آنے لگا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس حملے کو جا کر، لیکن اس حملے کو ان کا بہت بڑا تھا، اتنے خزانے کو ساتھ لے کر جا نہ سکے۔ جب اس مسلمان گھرانے کے سردار نے اس ہندو گھرانے کے سبز کو پریشان دیکھا، پھر انہوں نے ساری بات بتا دی کہ ہم کس وجہ سے پریشان ہیں اور ہم اپنی قیمتی دولت نہ ساتھ لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ان کا دوست جو مسلمان تھا، انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ خزانہ تم ہمارے پاس رکھو اگر جا سکتے ہو، لیکن تم جب بھی وہاں سے واپس آؤ گے میرے تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں اس خزانے میں کوئی خیانت نہ ملے گا، کیونکہ اس مسلمان کی یقین پر اس ہندو گھرانے کی سربراہ نے اپنا سارا خزانہ ایک بڑی سی بیگ میں رکھا اور اس مسلمان کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جاتے جاتے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس خزانے کو واپس لینے ضرور آئیں گے۔ پھر دونوں خاندانوں نے آپس میں آ کر ملاقات کی اور کہاں سے درگزر ہو گئے تھے۔ اس حملے میں رہنے والے جب چلے گئے تو حملے سارے تفصیلات بھی اپنے ساتھ لے کر ان مندر میں شروع رہنے لگے۔ چند دن بعد ہی جب بہت سے لوگ اس علاقے میں آ کر رہنے لگے تو ایک مسلمان گھرانے میں اس حملے پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہ کافی دن تک یہاں سے پر رہے تھے، لیکن ان کا دھیان اس تہہ خانے پر نہ گیا تھا۔ پھر اس مسلمان گھرانے کا ایک نوجوان نے اس تہہ خانے کی کھوج لگائی اور سیڑھیاں چڑھا نیچے اتر کر جب اس نے اس خزانے میں مندر دیکھا تو اسے نہایت غصہ آیا اور اس نے وہاں سارے مندر کو بت پٹ ہٹا دیا۔ جس طرح انہوں نے مندر کا ایسا برا حال کیا تھا، اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ ہمیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کوشش نہ کریں۔ چند دن ہم خاموش اس مسلمان گھرانے کا رہنے سہنے دیکھتے رہے۔ پھر اچانک ہی ایک عورت کے ہاتھ اس خزانے کا کھوج لگ گیا۔ اس نے کچھ کاغذات ملی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گھر میں بہت بڑا خزانہ رکھا تھا۔ کچھ تصویر بھی تھے جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ اسی حملے میں بہت بڑی دولت موجود تھی، کیونکہ اس پورے خاندان میں ایک بجلی سچ مچ کی تھی۔ کھوج کر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہاں ضرور کوئی خزانہ دفن ہے۔ اب وہ بھی شدید پریشان نظر آنے لگے، نہیں چاہتے تھے کہ اس حملے میں رہنے والے اس گھرانے کو خزانے کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ہمیں ان کا یہ علاقہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا، اسی لیے پھر ہم نے اپنی موجودگی ان پر ظاہر کرنا شروع کر دی۔ جب وہ رات کو یہاں سوتے تو ہم انہیں ستانا شروع کر دیتے تھے، کبھی کسی برتن کو نہیں سے گرا دیتے تو کبھی کسی دروازے کو بند کر دیتے، کھول دیتے۔ اب اس گھر میں رہنے والے لوگ کو ہم پر شک ہونے لگا، ضرور اس حملے میں
کوئی غیر فتح ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک مولوی ابو جان سے ہم پر آ کر عمل کروانا شروع کیا اور مولوی کے عمل کرنے سے ہم ان کے سامنے ظاہر ہو گئے تھے۔ ہم دیکھ کر نہایت خوفناک نظر آنے لگے۔ یہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے میں ہمیں بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر چند دن بعد دوبارہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ مسلمان خاندان بھی اس علاقے میں رہنے پر خوش نہ تھا، لیکن ان کے پاس ہندو گھرانے کی امانت رکھی ہوئی تھی، وہ بھلا اسے کیسے چھوڑ کر یہاں سے جا سکتے تھے۔ پھر ایک رات جانے سے پہلے وہ اس خانے میں اور انمول سے اس تاجر خانے کا فرش کھول کر وہاں سارا قیمتی خزانہ اس فرش کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر انہوں نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ جو بھی اس مندر میں شروع سے رہتے ہیں وہ اس خزانے کی حفاظت کریں گے مرتے دم تک۔ ان کی یہ بات سن کر ہم حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک عمل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ہم اس خزانے کا حفاظت مقرر کر لیا، خود وہاں سے چلے گئے۔ اب اس خزانے کا راز یا تو ہم جانتے تھے یا پھر مسلمان گھرانہ۔ آج اس بات کو کئی سال بہت گئے ہیں، لیکن وہ آج تک ہندو گھرانہ واپس نہیں آنا چاہتا، جس کا یہ خزانہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن ہم یہاں کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی یہاں اس حملے میں رہتے ہیں آیا ہے، ہم اس سے یہاں ٹوٹنے نہ دیکھا تھا، کیونکہ صرف خزانے کی تلاش میں ہو کے اب ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری دہشت بیٹھ کر گئی اور ہماری وجہ سے یہاں پر کوئی قدم بھی نہیں رکھتا تھا۔ ہمیں حیرت ہوئی جب کہ بوڑھی عورت روزانہ یہاں پر خزانے کی تلاش میں آنے لگی۔ وہ ایک مجبور اور لاچار عورت نظر آتی تھی۔ بھلے ہی وہاں خزانہ ڈھونڈنے نہ آتی، لیکن اس سے یہ کھانے کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ لیکن جب تم اس عورت کے پیچھے آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری اماں کو تمہاری نظر سے غائب کر دیا جاؤ۔ یہاں سے بہت دور ایک گاؤں ہے جس کا نام حاصل پورے ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو مسلمان گھرانہ ہمیں اس خزانے کا حفاظت بنا کر گیا تھا وہ اسی گاؤں میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا بزرگ زندہ ہو جس کو یہ ساری کہانی معلوم ہو۔ اب تم نے اس گھرانے کی ایسی افراد کو لے آنا ہے جو سب سے بوڑھا ہوگا۔ وہ اس حملے میں اگر ہمیں اس وعدے سے آزاد کر دیتا ہے، ہم یہاں سے مفتی پا کر ہمیشہ کے لیے اس حملے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم بہت تنگ آ گئے ہیں۔ اب اس خزانے کی حفاظت کرتے کرتے تم ایک معصوم اور غریب لڑکی نظر آ رہی ہو، اس لیے ہم نے تمہاری مدد کرنا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے تھے وہ نہایت لالچی اور ظالم نظر آنے لگے تھے۔ تم نے ہمارے کام کو دیا تو سمجھ لینا کہ اس خزانے کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس جنم میں اگلے جنم کہانی سن کر تو یہ حیران ہو گئی تھی، لیکن مجھے یہ کام کرنا اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں ایک کم عمر کی لڑکی ہی تھی، لیکن یہ کام کر سکتی ہوں۔ صرف میں نے تمہارے سامنے اپنی موجودگی کو ظاہر کیا ہے، ورنہ تم اس تہہ خانے میں رہنے والی جنات اتنے زیادہ ہیں کہ تم انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس لیے پہلے جتنے بھی لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے ہیں ہم سب نے انہیں کے اوپر اپنی موجودگی کے ظاہر کر دی تھی، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ تم ایک عمر اور بھولی بھالی لڑکی ہو، اس لیے میں نے اپنی ساری جنات کو معاون کر دیا تھا۔ کوئی بھی اس لڑکی کے سامنے نہ آئے۔ جنرل کی بات یہ سن کر تمہیں واقعی ہی ڈر لگتی تھی، اور بے شک یہ کیا تھا، انہوں نے میرے سامنے یہ آیت بہت بڑی خزانے کی خفیہ جانکاری پیش کر دی۔ اور پھر وعدے کے مطابق ان جن نے روزانے سے مجھے اس خزانے کا مالک بنا دیا۔ پھر اس رات خوشی خوشی میں واپس گئی تھی۔ ماں نے مجھے خوشی سے
برا حال دیکھا۔ اتنی کہنے لگی کہ کیا یا کہ اماں تم وعدہ کر اس بات میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ مجھے پوری کہانی معلوم ہو گئی، لیکن اس خزانے کو پانے کے لیے پہلے مجھے ایک کام کرنا ہوگا، اور دیکھ تو مجھے منع نہیں کرے گی اس کام سے۔ جب میں نے اماں کی پوری بات میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو صرف 12 سال کا تھا، اس کو اپنے ہم لیا اور حاصل پورا گاؤں کا پتہ پوچھتے ایک بس میں بیٹھ گئی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیسا گاؤں ہوگا، اس گاؤں میں رہنے والے مجھے کیا سمجھیں گے۔ یہ میں وجہ سے یہاں آتی تو پورے راستے عجیب و عجیب سوچ میرے ذہن کو اتنی تنگ کر رہی تھی۔ یہ گاؤں ہمارے علاقے سے بہت دور تھا۔ آج تک میں نے اکیلے سفر نہ کیا تھا۔ اب جب میں اکیلے بس میں بیٹھی تو تجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن برابر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی کہ چلو خواتین تو موجود ہے اس بس میں۔ پھر تقریر یا 2-3 بس بدلی، تب جا کر وہ حاصل پورا گاؤں آیا تھا۔ دن زیادہ کی مدد سے مجھے اس مسلمان گھرانے کے سربراہ کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ اس مجھے چودھری شفیق بتایا تھا۔ پھر میں نے مایوس سے کسی لہجے میں اس شخص سے کہا کہ کیا ان کے گھرانے کا کوئی ایسا افراد نہیں بچا جو سب سے زیادہ عمر کا ہو؟ تو شخص کہنے لگا نہیں، اس کا ایک بڑا جو زیادہ عمر کا ہے، اس کی عمر 80 سال تک زیادہ ہے، وہ اب تک حیاتی ہے، لیکن اب ان کے بارے میں اتنی حقیقت کیوں کر رہی ہے؟ اب میں وہ شخص کچھ مسکراہٹ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سوال پر کچھ گڑگڑا کر گھبرا رہی تھی، تو میں نے ایسے ہی بات بنا دی کہ وہ ہمارے بہت پرانے رشتے دار ہیں۔ انہی کا پوچھنے کے لیے میں اس گاؤں میں آئی ہوں۔ اب میں نے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ لے لیا، گھر کی طرف جانے لگی۔ گھر کا پتہ مجھے اسی شخص سے مل گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا، ایک سرخ سفید رنگ والے نوجوان نے دروازہ کھولا تھا۔ اتنی خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر میں کہنے لگی چودھری شفقت سے ملنے آئی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہنے۔ کیا کہ بیٹی ملاقات ہو سکتی ہے؟ نوجوان مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگے وہ میرے والدین ہیں، لیکن بہت صوبیت ہو چکی ہے، انہوں سنائی بہت کم دیتا ہے، لیکن آپ سلسلے میں ان سے ملاقات کرنے آئی ہے۔ اب میرا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ کیسے جانتی ہے؟ پھر میں نے بڑے لہجے میں اس نوجوان سے کہنے لگی کہ پلیز مجھے ان سے ملوا دے، ایک بہت ضروری کام ہے۔ اگر میں ان سے ملاقات نہ کر سکی تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ میں بہت دور سے چل کر ان کے پاس وعدے کے لیے آتی ہوں۔ نوجوان نے سر ہلایا اور پھر مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نوجوان کے ساتھ چودھری شفیق کے میٹھے بھی آئے تھے، جو کافی سفید ہو گئے تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ اب اس نوجوان کی موجودگی کی وجہ سے میں یہ ساری بات کرتی تھی، کچھ گھبرا رہی تھی کیونکہ وہ بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے ساری بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک بات انہیں بتانے لگی۔ جب میں نے پوری کہانی چودھری شفقت کو بتا دی، وہ میری بتائی ہوئی کہانی سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے بیٹا اس وقت بہت چھوٹا تھا، تحریک 10 یا سال، لیکن مجھے اب اچھی طرح یاد ہے کہ وہ حملے والے ہندو کس قدر میرے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے باپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں، پوری ایک دیگ خزانے کی بھر کر رکھی ہوئی تھی۔ امیر باپ ایک ایماندار آدمی تھا، کیونکہ وہاں پر رہنے والے بہت سے لوگوں کو اس خزانے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے پورے گھرانے کی جان کو خطرہ تھا۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، اس لیے سال گزرنے کے بعد میں اس بات کو بھول گیا تھا، لیکن آج تم نے یہ کہانی سنا کر میری
غزل دونوں کے سارے جاتے ہیں اداکار یہ یقین نہیں کہ ایسی کہانی سچی بھی موجود ہے۔ آج تک وہ خزانہ وہیں پر دفن ہے اور جنات جن سے میری بات اس نے خزانے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا آج تک وہ اس خزانے کی حفاظت میں وہیں موجود ہے۔ خوش تھے کہ وہ چودھری شفیق کے بیٹے کو ساری کہانی۔ پھر میں نے ان کو منتیں کرنا شروع کر دی، ایک بار میرے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر ان جن کو آزاد کر دو۔ وعدہ آزاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی بہت مشکلات میں گرفتار ہے۔ چودھری شفیق کے بیٹے میرے ساتھ جانے پر راضی ہوئے تھے، لیکن ان کا جو پوتا تھا مسلسل منع کر رہا تھا۔ جنات آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ایسے ہی کوئی من گھڑن کہانی لے کر آپ کے پاس آئی ہے۔ مجھے اس بات سن کر رونا آ رہا تھا کہ کوئی اس قدر بدکام کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اتنے دور سفر سے بے حال ہو کر یہاں تک آئی ہوں، پھر میری منت شاید کرنے آخر پوری شفیق کے بیٹے نے میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے، لیکن ساتھ میں ان کا وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ اماں بھی انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ پھر اماں نے ان کی آؤ بھگت کرنے کے لیے کھانا بنایا اور ساتھ میں چائے بھی پی کی۔ حالانہ جب میں نے وہاں تھکی ہاری گئی تھی تو انہوں نے پانی تک نہ پوچھا تھا، لیکن میں نے اماں بڑی مہمان نواز طبیعت لیکن مالک تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر یہ عقد کا کھلا جب افرادوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا پورا گھر اس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے، صرف میری ماں اور میں اپنی ادا کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ مزید بتا رہا تھا کہ وہ اپنے تعلیم مکمل کرنے کو اب نوکری کی تلاش میں ہے۔ ان کے حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے اس وقت، بدلنے کی لگاتار، شاید آج بھی وہ وقت تکثر بھر میں نہ افراد ہو سمجھا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہاں کے کر جانا ہوگا، ایسا نہ کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ اس طرح سے نہ صرف ہماری جان کو خطرہ ہوگا بلکہ ماں اور پر رہنے والے جنات کے مشاہد کو بھی خطرہ ہوگا۔ لیکن آج ٹوٹی پھوٹی کھنڈر سے کم نہ تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنی ہمت باندھ ہاتھے میں نے ان کے ساتھ وہیں جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان جنات کو دیکھ کر افراد اپنی داد کو لے کر وہاں سے بھاگ نہ جائے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی داد کو افراد کے ساتھ نیچے سیڑھیاں اترتے تو حیران ہو گئی۔ آج تک کھانے کی روشنائی پہلے سے ہی جل رہی تھی، شاید انہیں بھی چودھری شفیق کے بیٹے کی آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ سفید ہو گئے تھے، لیکن آج بھی وہ اس حملے کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہے تھے جیسے بچپن کی کوئی یادگاریں وہ ذہن میں آ گئی۔ اچانک ہی وہ پورے تہخانے میں دھواں اٹھا۔ جب وہ دھوئیں کے بادل ہمارے سامنے سے ہٹ گئے تو خوف سے کانپ رہا تھا۔ انہیں بھی کوئی 20-25 جنات والے جن کا زیادہ وہاں پر کھڑی تھی۔ وہ سب انتظار میں تھی کہ کب ہمیں چودھری شفیق کا بیٹا اپنے وعدے کی آزادی کو وہاں سے غائب ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو بڑے حیرت سے کم لوگوں کو کیوں دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ سب دیکھ کر کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی افراز کے دادے نے ان سب جنات کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس خزانے کی ذمہ داری سے آج میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ وہاں پر موجود سارے جنات حضرات سے اور جن زادہ یہاں سے نہایت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر وہی نوجوان جو زادہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ لڑکی تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جس طرح تمہارا اس خزانے پر عمل حق ہے، اس طرح تم نے ان لوگوں کو بھی حقدار بنایا ہے۔ انہیں کہا سفید پتھر رکھا ہے، اگر تم اس پتھر کو ہٹا دو گی تو پھر نیچے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے ہر آئے میں ایک خزانہ موجود ہے۔ ہمارے جانے کے بعد وہاں سے تم اس اٹھا کر لے جانا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ ایک راز کہانی ہے اور اسے ہمیشہ راز ہی رکھنا۔ میں نے اس جن
زادے کی بات سن کر سر ہلایا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے وہ سارے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ سونے چاندی قیمتی زیورات سے بھری ہوئی دیگ کسی کو بھی قسمت بدلنے کے لیے کافی تھی۔ میں اماں سے گلے لگی اور کہنے لگی کہ اماں دیکھو، آج ہم نے بغیر کسی لالچ کے یہ خزانہ حاصل کر لیا۔ میں اس خزانے کی اکلوتی حقدار نہ تھی، کیونکہ میں چودھری شفقت کے گھرانے کے حالات دیکھ کر چکی تھی، اس لیے میں نے آدھا خزانہ اپنے پاس رکھا اور آدھا خزانہ افراد کے حوالے کر دیا۔ لیکن سے صاف انکار تھا، لیکن میری اماں اور اپنے ادا کے اثر پر اس نے وہ خزانہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب راتوں رات ہماری قسمت بدل گئی تھی۔ حیران مجھے تب ہوئی جب چند دن بعد افراز اپنے ماں کے ساتھ ہمارے گھر اور اس کی ماں نے اماں سے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ مجھے بھی خوبصورت لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ جب اماں نے مجھ سے پوچھا کہ میں سر کو ہلا کر راضی ہو گئی تھی۔ پڑھا لکھا تھا، اسی لیے ماں نے کر دی۔ چند دن بعد دھوم دھام سے میری افراز کی منگنی ہو گئی تھی۔ شادی سال کے بعد ہونا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ